السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لئن شکرتم لأزیدنکم وَإِن كَفَرْتُمْ لَعَذَابٌ لَشَدِيدٌ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم من الشاہدین والشاکرین۔ کل حمد و ثنا وہ مالک حقیقی لا شریک وحدہ کے لیے سزاوار ہے، جس کے دست قدرت میں سارے جہاں کی بادشاہت ہے، جو کل جہاں کا پالنہار ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کے اختیار کو کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ قدیم ہے، ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں۔ صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے رسول بزرگان دین، برادران اسلام۔ سب سے پہلے میں انتظامی کمیٹی خصوص کر صاحب اللہ حضرت احمد شاہ صاحب اللہ مقدس اللہ العالی کا دل کی گہرائی سے مشکور ہوں کہ انہوں نے میرے فرزند کو یہاں کلام پاک سنانے کی سعادت عطا فرمائی، اور تمام معاونین، متعلقین اور تمام مصلیان کرام کا دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمت افزائی عطا فرمائی۔ اللہ سب کے اخلاص کو قبول فرمائے۔ عزیز اور بزرگوں، گزشتہ 21ویں شب سے آج ہم 27ویں شب میں آئے ہیں۔ صبر پہ گفتگو ہوئی، تزکیے پر گفتگو ہوئی، اطاعت پہ گفتگو ہوئی۔ آج ہم تزکیے کے ساتھ اصل مقصدیت کی طرف، جو تقاضے عصریہ حالات ہمارے سامنے مسلمانوں کے پیش نظر ہے، اس پہ گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا، اور امید کہ اس میں آپ تمام کا تعاون رہے گا کہ آپ دل جوئی سے سماعت فرمائیں۔ بہت مختصر گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا کیونکہ کل جمعہ بھی ہے، اور معتکفین حضرات کو ہم ہر تاخرات میں سمجھے ان کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، تو گفتگو اتنی طویل ہو رہی کہ 2-2.5 گھنٹے بھی لگ جا رہے ہیں، اس کا بھی خیال رکھنا ہے، چونکہ انہیں تیاری بھی کرنا ہے کل پھر جمعہ کے لیے بھی۔ یہاں دیکھنے سے معلوم ہوا کہ معتکفین کی جگہ کو چھیڑا نہیں جاتا، مگر ہمارے ایسے معتکفین ہیں، اللہ ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے کہ یہ آنے والے مصلیوں کے لیے سارے چیزیں شفاف کر کے یا محسوس ہی نہیں ہونے دے رہے ہیں کہ یہ معتکف، یہ ان کی عاجزی انکساری اللہ قبول فرمائے۔ تو عزیزوں اور بزرگوں، اللہ فرماتا ہے وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَإِن كَفَرْتُمْ لَعَذَابٌ لَشَدِيدٌ۔ اگر تم شکر گزار بنو گے بہت نوازوں گا اور دوں گا، اور اگر ناشکری، کفر کے معنی ایک ہوتا ہے کفر میں انکار کیا، یا انکار مراد نہیں ہے، ناشکری کرو وَإِن كَفَرْتُمْ لَعَذَابٌ لَشَدِيدٌ، تو ناشکروں کے لیے سخت عذاب۔ تو اب ہمیں یہ جانا لینا ہے کہ جو پچھلے وقت ہم گزارے، یہ جو وقت گزار رہے ہیں، اس میں ہم کو اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ ہم کہیں عمل سے، کردار سے، اطوار و عادات سے ناشکری تو نہیں کرتے، چونکہ پچھلے شب قدر میں جو 25ویں شب گزری اس میں آپ سنیں کہ کردار سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ شاکر ہیں، اور کردار سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ناشکر ہیں۔ تو اب ہم اپنے آپ کو دیکھنا ہے۔ اب دیکھیے، یہ دور انحطاطی دور ہے، قحط و رجال کا دور ہے،
آپ دیکھیے جتنے بڑے بڑے بزرگان دین تھے رخصت ہو گئے، ان کا بدل ہمارے پاس اب نہیں ہے۔ حضرت عارف پاشا رحمۃ اللہ علیہ جو نبی رہے، محب اللہ ہے، پردہ کرتے، ان کا بدل نہیں ہے۔ آپ کے قریبی شرفی چمن سے حمید الدین شرفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پردہ کرے، ان کا بدل نہیں ہے۔ حضرت مفتی اعظم عظیم الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ پردہ کرے، ان کا بدل نہیں ہے۔ حضرت صوفی اعظم پردہ کرے، ان کا بدل نہیں ہے۔ جتنے بزرگ گئے ان کا بدل۔ تو اس طریقے سے ہمارے بیچ سے جو بزرگ جا رہے ہیں ان کا بدل ہم کو مل رہا نہیں، تو اس کا مطلب ہمارے درمیان سے علم بھی اٹھ رہا ہے، علم بھی اٹھ رہا ہے۔ اب محافظان دین جو ہوتے ہیں وہ دو چیزوں کے ساتھ ہوتے ہیں، ایک علم سیکھتے ہیں، دوسرا عمل دکھاتے ہیں۔ ہم تک جو علم پہنچا، ہم جو علم حاصل کیے اساتذہ سے، اگر آپ اس کے پیچھے دیکھیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سلسلہ شروع ہوا، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین سے ہوتے ہوئے ہم تک پہنچا۔ اس میں کوئی رد و بدل کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ جل مجدہ کلام پاک محفوظ دیا نہیں خالی، ابھی اپنے حبیب کے اسوے کو بھی محفوظ ہم تک پہنچایا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین بالراس، حبیب خدا محسن انسانیت رحمت عالم شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم سے بالراس علم سیکھتے تھے اور عمل کرتے تھے۔ پھر ان کو دیکھ کر تابعین نے علم سیکھا، عمل کیا، پھر تبع تابعین نے علم سیکھا، عمل کیا، ایسے ہی ہوتے ہوتے ہم تک علم پہنچا۔ تو اب دین کی حفاظت کرنا ہے تو سیکھنا بھی ہے، عمل کرنا بھی۔ بولیے، سیکھنا بھی ہے اور عمل کرنا بھی ہے۔ تو سیکھتے جب ہیں ہم، جتنا سیکھے اس پہ عمل نہیں کرے تو شکر نہیں ہوتا۔ شکر کے لیے کیا ہے، جو سیکھتے ہیں وہ عملی طور پر دکھنے لگ گیا تو یہ اس کا شکر ہے۔ علم کا شکر کس میں ہے؟ جو ہم سیکھتے ہیں وہ کردار سے دکھنا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو سیکھتے تھے اس کو ایسا محفوظ کرتے تھے، ایسا محفوظ کرتے تھے کہ کامل گویا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت و اتوار ہے جو صحابہ میں بچ گئے تھے۔ اور یہی وجہ تھی کہ جب کوئی مدینے میں سرکار دو عالم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آتا تو وہ دیکھتا کہ سارے کے سارے ایک ہولیے میں ایک جیسے دکھ رہی، اور اس میں پوچھتا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ آپ بات سمجھ پا رہے ہیں نا؟ میں سمجھا سکتا ہوں نا کہ سیکھنے کا طریقہ ہولیاں بنانا ہے، نقل پوری کرنا ہے، اور نقل کرنے میں ذری رتی برابر بھی غفلت نہیں ہونی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرے مبارک جیسا تھا صحابہ ویسا بناتے تھے۔ ایک صحابی رسول حبشہ کے تھے، اور عمر کیا ہوتا ہے، حبشہ کے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے بال گھنگریالی ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام بیج کی مانگ نکالتے ہیں۔ معلوم تھا اس میں رسول میں آپ ہولی مبارک بنیں گے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ جو تھی بیج کی مانگ سنت ہے، تو وہ بیج کی مانگ نکالنے کی جتنی کوشش کرتے نہیں نکلتی تھی۔ تو انہوں نے ایک مرتبہ انگار میں سیپ گرم کی اور لے کے بیچ میں رکھ دیا، تو بال بھی جل گئے اور ساتھ ساتھ کچھ زخم بھی ہو گیا۔ سارے لوگ بولے ارے تمہارا چہرہ بگڑ گیا، تم یہ کیا کر لیے؟ تو وہ مسکرانے لگے، اور ایک وقت کے بعد میں کیا ہو گیا، وہ ایک لکیر سی پڑ گئی۔ تو بولے میں تکلیف سے میں اتنا ایزا نہیں پہنچی، اور خوشی اتنی ملی کہ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے میرا معاملہ جڑ گیا، رسول کی سنت میرے میں کامل آ گئی۔ دیکھیں، غور کریں، صحابہ کا جذبہ، صحابہ کے اندر حرارت اتباع، تو یہ ان کا شکر تھا کہ وہ ہر گھڑی، ہر ساتھ، ہر لمحہ کیا کرتے، جو سیکھتے
اس کو عملی جامہ پہن لیتے، اور جب پہنتے تو اللہ ان کو اور نوازتا۔ لئن شکرتم لازیدنکم۔ تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے حبیب سے جتنے متوسلین جتنے بھی ہیں، سب کو اللہ نے برکت دیا، اور ان کو قیامت تک ایسے درجات سے نواز دیا کہ کمال عمل کو پروان کر سکتا ہے، بہت کچھ کرتا ہے بندہ، مگر ان کے مثل ان جیسا قیامت تک نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی اب ولایت میں بلندی مقام تک پہنچ سکتا ہے، کوشش سے، سعی سے، محنت سے بہت بڑے بڑے اعلیٰ مقامات حاصل کر سکتا ہے، اللہ کے قرب کی منزلیں طے کر سکتا ہے، مگر صحابی جیسا، صحابہ کے جیسا کبھی قیامت تک اب کوئی نہیں بن سکتا، چونکہ وہ بہو اپنے آپ کو ایسے شکر سے سراپا اپنا بنا لیے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سند دے دیا کہ رضی اللہ عنہ و رضی عنہ، اللہ ان سے راضی ہے و اللہ سے راضی۔ یہ کیفیت آسان نہیں ہے، یہ کیفیت اللہ کے رسول کا حکم ہونے سے ان کے عمل کی تطہیر، ان کے قلب منور ہو گئے تھے اور ایسے پاکیزہ ہو گئے کہ اب ان کے مثل کوئی ہو نہیں سکتا، اس لیے اللہ ان کی سیرت کو محفوظ کر دیا، کیونکہ ہم تک جو دین پہنچا ہے صحابہ کی سیرت سے پہنچا ہے۔ تو صحابہ نہ صرف علم دیے بلکہ علم کے ساتھ علم کو کیسے عملی جامہ پہنانا، اس کا طریقہ، اس کا نہج، اس کا منہج اور اس کے سلیقے بھی ہم بتائیں۔ اب یہ زمانہ بہت باتیں ہو رہی ہیں کیونکہ فتنوں کے دور میں ہم اب دیکھیے، غور کریے، ہر سال ہماری مسجد جو ہوتی تھی آج کی 47ویں رقم بھری بھی ہوتی تھی، آج نہیں ہے، تو بزرگوں کی رخصت کے ساتھ عمل کا فقدان بھی دکھ رہا۔ اب یا نہیں تو سحری کا انتظام نہیں ہے، خیال آ رہا ممکن ہے، انسان ہے نا، ایسا بھی ہوا کیا ہے کہ سحری کا انتظام نہیں ہے تو لوگ شاید کم ہے، یا لاک ڈاؤن کا اثر ہے، لاک ڈاؤن کا اثر آپ کو ہوتا ہے، عمل کرنے والوں کو لاک ڈاؤن کا اثر ہوتا ہے، ویسا تو کچھ نظر نہیں آ رہا، اللہ بہتر جانتا کیا ہے۔ بہر آج ہمارے مسلیات کہاں گئے نہیں ہوا، تو اب آنے والے دنوں میں اگر ایسا اور ہونے والا ہے، آثار تو نظر آ رہے، گنتی کے جگہ غیر ادیان کے باطل دین کے لوگوں کے پاس دیکھنے میں آتا، خالی گھنٹہ مارنے والا ان کی جگہ پہ رہتا عبادت خانے میں، اب ایسا وہ بھی گیا، سننے بھی آیا، پرسوں حال میں واٹس ایپ کے ذریعے خبر آئی کہ کوٹلی عالی جامع میں خالی امام صاحب تراویح پڑھ رہے، اللہ، قلب شہر کی مسجد ہے، چھوٹی مسجد ہے، وہ مسجد چار دکان والے آ گئے تو مسجد نیچے اترتے پورے بھرے میں، سامنے آئس کریم کا پارلر ہے بسکتی کا، بھرے میں لوگ وہاں پہ، گاڑیاں آنے جگہ نہیں ہے، روڈ جام ہو رہی، مگر مسلی مسجد میں نہیں ہے۔ تو بات سمجھ آ رہی ہے، یہ نظریہ شکر میں ہے کیا؟ صحابہ کی زندگی شکر میں تھی، ایک شب میں اگر کوئی صحابہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں 10 ہوتے تو دوسری شب میں 30 ہوتے، 50 ہوتے، کم نہیں ہوتے، بولیے کم نہیں ہوتے۔ یعنی مسجد میں لوگ اللہ کی قربت کے حصول کے لیے بڑھتے، اور ہمارے پاس لوگ کم ہو رہے ہیں۔ ہمارے زمانے میں اب مسجد میں لوگوں کا رجحان نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ انحطاط، یہ کفران نعمت ہے، دین ملا ہے، آج کوسی رات ہے تاخیر، شب قدر کا یقین ہے نہیں ہے، ممکن ہے یقین ہے نا، اور کثرت سے روایتیں ملتی ہے کہ جو علامتیں شب قدر کی اللہ کے حبیب علیہ السلام نے بتائی، تو اکثر طرق کی روایت میں ملتا ہے کہ 27 شب تھی۔ تو اس طریقے سے اہل سنت والجماعت کثرت سے لوگ، عام بھی لوگ جو ہوتے شب قدر کی 27 کی شب کو مسجد میں جمع، اور یہی طریقہ تھا، اس میں جمع بھی ہوتے تھے۔ آج نہیں ہے تو کیا کچھ فرق آ گیا کیا؟ اب فرق کیا آیا مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا، میری دانش میں بھی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی، مگر فرق تو دکھ رہا، لوگ نہیں ہے نا۔ یہ لوگ نئے ہونے کی اس پہ فکر
رہنے والوں کو بھی کرنی ہے، نئے رہنے والوں کو کیوں نہیں ہے سوچنا ہے۔ ایک اچھی بات سننے میں آئی کہ یہ مت سمجھ نماز اگر تو نہیں آیا تو یہ مت سمجھ کہ تو نہیں پڑھ سکا، اللہ نے تو توفیق نہیں کی اس لیے تو نہیں آ سکتا، اللہ نے نہیں دیا رہا کہ تو نماز کو آئے۔ ہو سکتا شب قدر ان کے نصیب میں نہ ہو، اللہ کی طرف سے شب برات میں فیصلہ ہوا کیا ہے کہ قدر میں نہیں ہونا، اس لیے نا قدری سے لوگ قائم ہیں۔ یہ ممکن ہے نہیں ہے۔ جو ہم کو علم ملا ہے، جو فکر ہم کو ملی دین سے کہ شب برات میں فیصلے ہوتے، تو یہ فیصلے ہو گئے ان کے نصیب میں، اس لیے لوگ گول ہیں۔ اب بہت ساری باتیں آ رہی ہیں کیونکہ ہم بدعوں کے دور میں ہیں۔ اب بتایا گیا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اللہ کے حبیب سے علم بھی سیکھتے تھے اور عمل بھی سیکھتے تھے، ان کے لیے آسان ہے۔ اور اس کے بعد پھر تابعین صحابہ کو دیکھتے، علم بھی سیکھتے تھے، عمل بھی، یعنی تھیوری پریکٹیکل، آپ کو سمجھ جانے کے لیے وہ ٹیکنیکل ورڈ، تھیوری اور پریکٹیکل دونوں ملتے تھے، دونوں بیک وقت ملتے تھے اور وہ لیتے تھے اور عملی جواب پہ لیتے تھے۔ یہاں تک کہ مجتہدین کا وقت آیا تو مجتہدین کا بھی محنت دیکھیے آپ، ایک ایک روایت کو تطبیق کرتے اور تحقیق کرتے اور جو کھری کھری باتیں اس کو اپنے اجتہاد میں لیتے اور فتوا بناتے۔ تو سارے مجتہدین نے محنت کی، اس لیے 4 مجتہدین مشہور ہوئے۔ مجتہدین تو بہت ہوئے مگر اس میں جو اللہ نے قبول کیا 4، امام شافعی، امام مالکی، امام حنبلی، امام اعظم ابو حنیفہ، نعمان ہمارے جو امام 4 اللہ نے قبول کر دیا۔ اور یہ چاروں حق پہ ہیں، چاروں کیا ہے بولیے؟ حق پہ ہیں، اور ان چاروں کے ماننے والے فالوور بھی حق پہ ہیں۔ اب خطا کا امکان ہے، یہ ایک فکر ہے مگر ان کو اجر ملتا ہوگا، جو بالکل صحیح کام کریں گے ان کو ڈبل اجر ملے گا، اور جو حق کے خاطر کوشش کیے اور ناحق بھی رہ گئے تو ان کو ایک اجر ضرور ملے گا کوشش کی وجہ سے، مگر کسی کو محروم اللہ کرنے والا نہیں۔ کتنا اچھا نہج دیکھیے آپ، کوشش کی بھائی چاروں ائمہ، اور چاروں ائمہ کے مقلدین بھی محنت کر رہی، یہ چاروں حق پہ ہے۔ اور کیسے حق پہ ہے؟ کوئی ایک اختیار رکھتا ہے کہ ہم حق پہ ہیں، ان پہ خطا کا امکان ہے، وہ حق پہ خطا کا امکان ہے، مگر جو امکان ہے وہ امکان بھی اجر سے خالی نہیں ہے۔ یہ ہے راسخ عقیدہ۔ تو اگر کوئی کوشش کرتا ہے، اگر کوشش میں کمی پیشی ہوتی ہے تو یہ فکر دے کے آگے بڑھنا اور بڑھانا یہ حق ہے، مگر بڑھانے میں حکمت اختیار کرنا یہ ضروری ہے، یہ بنیادی علت ہے۔ عصر حاضر میں اسی غفلت میں ہم پڑے ہوئے ہیں، ہم شکر کیسے کر رہے ہیں؟ اپنی اپنی دانش سے کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا، دین جیسے سکھایا، جیسے ہم تک دین پہنچا، اسے ہو بہو ویسے ہی اختیار کرنے کا نام شکر ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ، جو میرا محبوب تمہیں دے وہ جھکا تم لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ تو اعتکاف میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے، اعتکاف میں رہتے تھے، اور اعتکاف میں رہ کے شب قدر کی پوری 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 رعایت رکھ کے اس کے لیے سعی فرماتے تھے، اور یہی صحابہ کا بھی عمل رہا، یہی صحابہ کا بھی عمل رہا۔ اور جب بھی تاخ راتیں آتی مسجد نبوی کو بھر جاتی، دور دور سے لوگ مسجد نبوی کو آتے، تو تاخ رات میں مسجد میں جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع ہونا یہ سنت ہے، اللہ کے حبیب کی بھی اور صحابہ کی بھی، تابعین کی، تبع تابعین۔ تو اس دور میں ہم اگر شکر گزار بننا چاہتے ہیں تو ہمیں یہی کرنا ہے جیسا کہ ہم تک یہ بات پہنچی۔ اور جگنے کا فائدہ کیا ہوتا؟ سنیے غور سے، جگنے کا فائدہ کیا ہوتا؟ تو بولے اگر آپ سنت کا اہتمام کرتے ہوئے للہ اگر آپ جگیں گے مسجد میں، شب بیداری کریں گے عبادت کے ساتھ، عبادت تلاوت قرآن کرتے ہوئے، تسبیح تحلیل کرتے ہوئے، ذکر و اذکار کرتے ہوئے، تذکرہ کرتے ہوئے، احادیث سیکھتے ہوئے، علم سیکھتے ہوئے بھی اگر جگ رہے ہیں تو یہ بھی ذکر میں ہی آتا ہے،
یہ بھی علم کا سیکھنا بھی کیا ہے؟ ذکر کی بلکہ اور اعلیٰ طریقہ ہے، موقع سے علم سیکھ لینے کا موقع ملتا ہے. تو اگر علم سیکھنے کی نشست بنا کے بھی جگ رہے ہیں تو یہ سارے کا سارا کیا ہے؟ عبادت میں آتا ہے. اور اس سے ہوتا کیا؟ ما تقدم من ذنبہ، جو کچھ تم سے گناہ ہوئے سارے کے سارے قد غفر لہ، سارے گناہ بخش دیے آتے، معاف کر کے آتے. کأنما قد ولدا، گویا اس نے ابھی پیدا ہوا معصوم بچہ کیسا ہوتا ویسا اس کی زندگی میں جائے. ہائے ہائے، دیکھیں کیسا نوازنے والا ہے مالک. اور قاسم میں کوثر کیسے ہمیں مزدہ سنا رہے ہیں. تو اس ایک مزدہ یہ کافی نہیں ہے کہ کتنی زندگیاں، کوئی 60 سال کا، کوئی 70 سال کا، کوئی 40 سال کا، کوئی 30 سال کا، جوانی کے بعد سے جتنے بھی وقت گزرا، اس میں یقین ہے کسی کو کیا غفلت نہیں کرے. اتنی غفلتیں ہوئی ہیں کہ اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے. اگر ہمارے سامنے ڈال دیا جائے تو ہم شرمندگی سے چلو بھر پانی میں ڈوب کے مرنا جو دعوت ہے وہ کیفیت ہم میں آیا. مگر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب کے ذریعے مزدہ سنا رہا ہے، گناہ معاف، سارے گناہ معاف، ایسے بخش دیتا ہے کہ گویا ابھی معصوم بچے کی طرح زندگی گزاری، ایک پھر نئی زندگی شروع ہو. تو شب قدر جس کو مل جائے اس کی قدر اللہ بڑھا دیتا ہے، قدرت اس کی قدر بڑھا رہی ہے. تو قادر کی قدرت سے دی ہوئی اتنی بڑی نعمت کو اگر ہم سراہنا نہ کریں تو کیا ہم شکر گزاروں میں رہیں گے؟ ایک سوال کوشچن مار کے بھئیے ذہن میں ڈال لو، سوچے ذرا اس میں. اتنی عظیم نعمت، اس نعمت کے بارے میں کوئی ذہن کام ہی نہیں کر سکتا. اور کبھی ایسی نعمت ملے، نصیب میں آ جائے، ممکن ہی نہیں. مگر حبیب پاک کے تصدق سے اللہ نے نواز دیا، دے دیا، عطا کر دیا. اگر اس کی سراہنا نہ کی جائے، اس کو چونکہ تو اختیار نہ کیا جائے تو سوچے پنشمنٹ کیسی ہوگی. اسی لیے اللہ فرمایا وَإِن كَفَرْتُمْ لَعَذَابُ شَدِيدٌ. ناشکروں کو، ناشکری کرنے والوں کو اللہ کے بعد سخت عذاب. اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو اس سے محفوظ کرے. عزیزو بزرگوں، آپ غور کرو، ناشکری بہت بڑا پنشمنٹ. ہر نعمت کا شکر کردار سے معلوم ہوتا ہے، معاملات سے معلوم ہوتا ہے. تو دو ہی چیزیں ہیں، دین کی حفاظت بھی کرنا ہے، اپنی حفاظت کرنا ہے، اپنے کنبے کی حفاظت کرنا ہے. تو بس دو ہی کام کرنا ہے، جو سیکھ رہے ہیں اس کو ہماری جامہ پہنا. بس دو ہی باتیں. اسی دو باتوں کو اگر سمجھ گئے تو سمجھ جاؤ زندگی کامیاب ہو گئی. رمضان کی زندگی کامیاب ہو گئی، رمضان کا عمل قبول ہو گیا، رمضان کی سعی قبول ہو گئی، شب قدر بھی مل گئی تو کامیاب ہو گئے. ہر معاملہ کیا ہے جو سیکھے اس پہ کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا. آج جتنے بھی خسارے ہو رہے ہیں سیکھ کے عمل نہیں کر رہے. مثال کے طور پہ بچہ ہے، اپنے استاد کے پاس جانے والا ہے تو اس کے لیے اسلام کا کانسیپٹ ہے یہ میں نے بولو مولوی انسانیت نے فرمایا کہ استاد کا ادب سکھایا جائے. استاد کا بھیجنے سے پہلے استاد کا ادب سکھانا ہے. جب بچہ استاد کا ادب سیکھ کے جائے گا، استاد کا ادب معلوم رہے گا، کیا کرتا استاد جو بولا جی، کیونکہ پہلے سے ذہن میں بٹھایا گیا اس کے کہ یہ استاد ہے، بیٹا اس کا ادب کرنا. کون بٹھائے؟ پیدا کرنے والے، پرورش کرنے والے. اماں کی گودی جو پھالیاں بدل بدل کے پوچھ پوچھ کے کچے سے نکال کے سکے میں سلا کے کچے میں سو کے پرورش کر، وہ ماں جب بولیں گی بیٹے کے ذہن میں جگہ بنے گی. اب جو استاد سکھائے گا وہ سیکھے گا، وہ سنے گا. تو یہ کوسے تعلیم کی بات ہو رہی ہے، کوسے علم کی بات ہو رہی ہے. معلم انسانیت سرور کائنات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. تو یہ علم دین ہی کی بات ہے. علم دین کس لیے سیکھنا ہے؟ جینے کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے، آخرت کے لیے، اللہ کے حضور شرمندگی سے بچنے کے لیے. وہ کرے دین کیوں سیکھنا ہے؟ کامیاب ہونے کے لیے، ابدی زندگی کے لیے، اخروی زندگی کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ ہونے سے بچنے کے لیے. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ آ گئی نا؟ اب دنیا کس لیے سیکھنا ہے؟
دنیاوی علوم کس لیے سیکھنا ہے؟ اچھی زندگی گزارنے کے لیے، دنیا کے لیے، دنیا کی ترقی کے لیے، دنیا میں اچھے منصب حاصل کرنے کے لیے. اس کا آخرت میں آپ کی دیانت داری پہ انحصار ہے. دیندار ہے تو اجر بڑھ جائے گا، دیندار نہیں ہے تو اخروی نقصان ہوگا، دنیاوی فائدہ ہوگا. تو ہم محنت پوری کس پہ کرنا چاہیے اور کس پہ کر رہے ہیں؟ کوشچن. بات سمجھ آ رہی نا؟ میں سمجھا سکتا ہوں. ذرا الگ نہج پہ گفتگو ہو رہی ہے کیونکہ ہم تاک ہاتھوں سے بات کرتے ہوئے آ رہے ہیں. اب میں اگر روحانیت پہ بات کرا تو ہر کسے نہ کس اس کو سمیٹ نہیں سکتا، مگر ضرورت کی بات کروں گا کھا کے ہاتھ دھونا سمجھ میں آ جائے گا. میں وہ چاہ رہا ہوں آسانی کے ساتھ ضرورت کی چیز دینا چاہ رہا ہے نا. اب بات سمجھ آ گئی. اب لوگ کیا کر رہے ہیں؟ بڑی مشکلوں سے، بڑی اپنے آپ پہ صبر کر کے ایک استاد کا گھر پہ انتظام کر لیے، بس قرآن کچھ دیکھ کے پڑھنے آ گیا تو بس اتنی کوشش کر. کیا یہ ایسی دینداری سیکھنے والے، ایسے لوگ دین کے مجاہد بن سکیں گے؟ دین کے محافظ بن سکیں گے؟ دین کی حفاظت کرنے والے بن سکیں گے؟ ایسے لوگوں سے کیا دین کی حفاظت ہو سکے گی جو فرائض علم سے واقف نہیں، ماں باپ کے مراتب سے واقف نہیں، حقوق والدین سے واقف نہیں، حقوق رشتہ دار سے واقف نہیں، حقوق محلے سے واقف نہیں، حقوق مسجد سے واقف نہیں، حقوق ازواج زندگی سے واقف نہیں، جو ان کی ضرورت ہے، جو دین کا حصہ ہے، جو آخرت سے رسوائی سے بچنے کا ذریعہ ہے، اور جس کے لیے اللہ نے حبیب پاک کو مبعوث فرمایا ہے کہ صبح کے اٹھنے سے لے کے شام کے سونے تک تمہاری ساری زندگی عبادت بنا دی جائے گی اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز پہ زندگی گزارو. تمہیں صحیح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف کوشش اتنی کرنا ہے، عادت اتنی بنانا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح زندگی گزارے دنیا میں وہ سیکھنا ہے اور اس پہ عملی جامہ پہنا. تو دنیا میں بھی سرخرو رہو گے اور آخرت میں بھی سرخرو. اس کی ضمانت ہے، اس کی گارنٹی ہے. دنیاوی علوم اگر آپ خالی سیکھیں گے کیا ہے نتیجہ؟ آج گھروں کا ماحول یہ ہے کہ ماں کہتی ہے بیٹا اسکول کا ٹائم ہو رہا اٹھو، فجر کا ٹائم ہوا اٹھو. کوئی ماں بولتے ہیں سنے کیا؟ گاہے گاہے، جس کا شمار نہیں کر سکتے، جس کی کاؤنٹنگ نہیں ہو سکتی. کون سی ماں ہے؟ بس ہے، ہر ماں ایسی نہیں ہے. گھر کا یہ حال ہوگا. ایسی ماں کی پرورش سے دین کی بات کرنے والے بچے بنیں گے؟ ممکن ہے. آپ سمجھے؟ ایدی ویدی اودی وودی نہ کرو، پہلے سمجھو کہ نقصان کدھر سے آ. جگ رہی، جاگنے کی بات سمجھ میں آ رہی ہے. جگنے کی رات میں جاگنا ہے آپ کو، اور جاگنا ایسا کہ کل سے زندگی جاگ جائے، کل سے زندگی جاگ جائے. یہی پیغام ہے. یہ بات سمجھے، یہ اثاثہ ہے زندگی کا. اگر یہ سمجھ گئے جس کو ہمیں اختیار کرنا ہے، جسے ہمیں حاصل کرنا ہے، کھو دیے غفلت میں، چلے گیا گھروں سے، نکل گیا، دین کی روح ختم ہو گئی. ارے مسجد میں ہے، مسجد کا احترام ملحوظ رکھنے کی طبیعت بھی نہیں ہے، خیال بھی نہیں ہے، سوچ بھی نہیں ہے، فکر بھی نہیں ہے، نہ عادت ہے. اتنی ابتری، اتنی گراوٹ، اتنا نقصان. آپ دیکھیں طریقہ کیا رہا اسلاف کا. رمضان آنے سے پہلے ہم اپنے بزرگوں کو دیکھتے تھے، ہمارے خود والد کو دیکھتے تھے کہ گنگناتے تھے وہ لا الہ الا اللہ استغفر اللہ نسألک الجنۃ ونعوذ بک من النار اللهم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. میرے بچے بھی یہاں بیٹھے ہوئے پوچھ سکتے ہیں ان سے. ابھی بھی ہمارے والد کا یہ طریقہ ہے. رمضان کی آمد سے تھوڑے دن پہلے یہ شروع کرتے تھے گھر میں، اور رمضان میں افطار پہ بیٹھ کے بھی کیا کرتے ہیں؟ یہی ذکر بات سارے. تو ہم یہ جب اتنا پڑھے تو تب معلوم ہوا پہلے عشرے میں کلمہ طیبہ کا ذکر کثرت سے کرنا. ہم بولے کیا طریقہ ہے دیکھو اسلام کا. ہمارے والد کو ہم دیکھ کے سمجھ کے ہمارے والد کوشش کرے ہمارے ساتھ
کہ پہلے عشرے میں کلمہ طیبہ کا کثرت سے فٹ ہونا، دوسرے عشرے میں استغفار طلب کرنا، اور تیسرے دہے میں جنت کا سوال، جہنم سے نجات کی دعا کرنا۔ تو یہ جو طریقہ ہے، یہ چار الفاظ، پورے چاروں دعائیں اس میں ضم ہے۔ لا الہ الا اللہ استغفر اللہ نسألک الجنت و نعوذ بک من النار۔ اما عائشہ خاتم النبیین محبوب خدا سے سوال کر دی، یا رسول اللہ اگر میں شب قدر پالی تو کیا کروں؟ تو بولی یہ دعا کرو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا کریم۔ یہ سارے چیزیں مل رہی، تو یہ کیسا مل دیکھ رہے ہیں آپ، سمجھ رہے ہیں اسلاف کیسے ہونا چاہیے؟ ایسا ہمارے والدین کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، ہم کو اس طریقے سے بنا کے دین سکھا رہے ہیں، ہم سیکھ رہے ہیں، اس پہ عملی جامع ہو رہا ہے۔ مسجد میں معصوم بچوں کو لا رہے ہیں، بہت خوشی ہوتی، مگر عمر کوسی لانے کی یہ اکثر بات میں تو لوگوں کو چہرے بدل کے اور ضد کو 25 بڑھائے تھے، کیونکہ تو یہ اپوزیشن جو ذہن ہے، اپوزٹ جو ذہن ہے، یہ سب یہ پورے مشرکین کا ہندوستان کے جو مسلمانوں کے خلاف کام ہو رہے ہیں، ان کا طریقہ ہے یہ، جتنا بولے اس کے خلاف اور کرنا، اتنا کرنا کہ وہ صحیح دکھنا تم غلط دکھنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے 7 سال کی عمر سے پابند کرو گے، یہ میرا قول ہے کیا؟ کس کا قول ہے یہ؟ بولیے، معلم انسانیت۔ اگر شکر گزار بننا ہے تو اس قول پہ عمل کرنا پڑے گا۔ میری بات نہ مانے، خطیب ہونے کیسے میری بات نہ مانے، مگر میں جس کا کلام سنا رہا ہوں، جس کا فرمان سنا رہا ہوں، ان کے اوپر ہی عمل کریں گے تو میں خطیب ہوں، ان کی بات سنا گا تو میں خطیب ہوں، ان کی بات آپ سنیں گے تو آپ سننے والے سامعین مسلمان ہیں اور آپ کی سلامتی کی ضمانت ہے۔ اگر سن رہے عمل نہیں کریں تو عتاب ہے۔ سنے بھی بات کیا ہے؟ علم ہے، اور علم آ گیا عمل ضروری ہے، اور عمل نہیں کرے تو ناشکرے ہو جائے۔ اللہ اکبر، یہ حقیقت ہے، سمجھے؟ جب تک نہیں معلوم تھا، غفلت نے کام کیے، کوئی بات نہیں، علم ہونے کے بعد ضد سے کوئی کام کریں گے تو یہ آپ کا نفس ہوگا، شکر نہیں ہوگا، کفران نعمت ہو جائے گا، کفران نعمت ہو جائے گا۔ تو بتایا گیا کہ 7 سال کی عمر سے بچے کو تربیت دو، کہے گی نماز کی، جب 10 سال کا ہو گیا تو پنشمنٹ دو۔ دیکھیے 10 سال سے پہلے پنشمنٹ نہیں، 7 سال سے پہلے توجہ کروانا بھی نہیں۔ تعلیم ہے کیا بتائیے؟ کہیں ہے؟ نہیں ہے۔ اب وہ 7 سال کے چنے پنے انے منے چونی اٹھنی کڑو کرنے کیا ہے، تو چلنے کے کردے میں خلل مسجد میں پڑتا، مسجد کا احترام ملحوظ نہیں رہتا، اور جب مسجد کا احترام نہیں رہے گا تو اس کا عتاب کس پہ آئے گا؟ یہ بھی سن لیجئے، ایک وقت تک پنشمنٹ کے حقدار، پنشمنٹ جو ملنے والا ہے والدین کو ملتا، غلطی اولاد کر دی پنشمنٹ اولاد کو ملتا، معلوم آپ کو؟ یہ طریقہ، یہ بھی سیکھنا ہے، یہ علم ہے، یہ نہیں سیکھ رہے آج ہم بابا بن جا رہے ہیں۔ اس لیے پہلے مسجد میں آنے سے پہلے نماز کا علم سیکھنا، مسجد کے آداب سیکھنا ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ مسجد میں آنے سے پہلے مسجد کے آداب اور نماز کے تمام امور کا علم سیکھنا مسلمانوں پہ کیا ہے؟ بولیے فرض سمجھتے نا؟ فرض بولے تو اس کے خلاف کریں گے تو گناہ ہوتا، ہم اللہ کے پاس عتاب کی نظر ہو جاتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، غفلت میں علم سیکھ رہے نہیں لوگ، نماز پڑھنا سیکھ رہے نہیں۔ آج میں دیکھا، میں اس لیے بھی یہ بات، ابھی عنوان میں مسجد بیٹھے بیٹھے بنایا، ایسا عنوان کوئی لے کے آیا نہیں، اللہ بولے لگایا مجھے آج ایسا بولنا ہے۔ یہ جو طریقہ دیکھ رہے ہیں، اب تک کبھی سے گفتگو ہوئی، ایسا کتاب ہوا میرا، کبھی ایسا بیان ہوا، ماضی میں 15 سالوں میں آپ یہ طریقہ نہیں دیکھیں گے میرا، نہیں بدلا ہوا ہے نا، کیونکہ اللہ کا حکم ہے، یہ دل میں لکھا ہوا۔ تقریباً بڑے بڑے لوگ بھی دیکھو، پیرا یوں کر لے کے بیٹھ رہے ہیں، پیرا یوں کر لے کے بیٹھ رہے ہیں، نہیں، سجدہ کیسا کرنا ہے، قاعدے میں کیسا بیٹھنا ہے، سیکھنا ہے نہیں سیکھنا ہے، تب مانتے نہیں مانتے؟ میں زبردستی تو نہیں بول رہا نا، اتنی بھی زبردستی نکلی تو ہر ایک کو اختیار ہے کہ مجھے روکے، ہاں میں اپنی بات تو نہیں کروں، مگر یہ قاعدے میں کیسا بیٹھنا ہے، قاعدہ بیٹھنا فرض ہے نہیں ہے، پہلا قاعدہ واجب ہے، دوسرا قاعدہ فرض ہے، نماز کا آخری قاعدہ فرض ہے۔ اب تراویح پڑھ رہے تو ایک ہی قاعدہ ہوتا، وہ فرض قاعدہ ہے،
تو فرض میں کس نوعیت سے بیٹھنے کا طریقہ، سنت، ادائے رسول کیا ہے؟ نماز کیا ہے معلوم؟ رسول کی ادائیں. میں نہیں بول رہا، صحابہ پوچھے رسول اللہ نماز پڑھو، حکم آ گیا کہنا پڑھنا، تو بولے سلو کما رأیتم یصلی، ایسے پڑھو کہ میری اداؤں پہ اختیار، جیسے مجھے دیکھتے ہو ویسے تم پڑھو. تو آج ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں یہ ادائے رسول ہے، رسول کی ایکٹنگ ہے، پوری کاپی کر رہے ہیں ہم. ہاں، یہاں تک جو نماز ملی رسول کی اداؤں کا مرقع ہے اور اس میں ہم کو عمل کرنا ہے. اب اپنے دماغ میں ڈہرو کو نیات کا تو سیکھنا ہے. صحابہ کی زندگی میں دیکھو، ایک دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کدو کا شوربہ بنا ہوا ہے، کدو کا شوربہ بنا ہوا ہے. اب حدیث میں آیا من اکل الدب دخل الجنہ، یہ حدیث منسوخ ہے بولتے ہیں، مگر فیض تو ہے، جو کدو کھائے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غذا میں بھرپور غذا کدو کا، مانو اللہ کے رسول پسند فرماتے ہیں کدو. تو بچے کو کدو ڈالتے، بیٹا بولا میں پسند نہیں کرتا، بولتے تلوار نکال دیتا، بولے جلدی بول پسند کرتا ہوں، بول کھا میں تو تیری گھر میں دوں گا. اللہ اکبر. صحابہ کا اللہ کے رسول سے کیسی وابستگی اور کیسا عشق تھا کہ اللہ کے رسول کی پسند کو ناپسند بولنے پر بیٹے پہ توجہ نہیں ہے. آج سنتوں کا استحصال ہو رہا ہے، سنتوں کا سر اعظام پامال کر رہے ہیں، اور کوئی باپ کے اندر ذرا بھی رنگ نہیں آ رہا عشق محبتی کا، خالی دعوے. دلیل کردار سے کچھ بھی نظر نہیں آ رہی، اور یہ چیز ہمارے اندر آنے کی ضرورت ہے. جو اس طرز میں آئیں گے، اس سلیقے سے علم سیکھنا چاہیں گے، دین سیکھنا چاہیں گے اور دین سیکھیں گے، خود بھی عمل کریں گے اور عملی زندگی پیش کریں گے، تو بس ایسے مبلغ ہم بن جائیں گے کہ ہم کو دیکھ کر لوگ سمجھ جائیں گے اور باطل خود بخود رفع ہو جائے گا. کیونکہ صحابہ یہی کرتے تھے. جنگ کا واقعہ ہے، جنگ میں اب اس سے پہلے سن چکے ہیں بہت ذہن میں ہوگا تھوڑا بہت، جنگ چل رہی ہے مگر غلبہ ہو رہا ہی نہیں، نقصان پہ نقصان ہو رہا. مجاہدان اسلام پورے کیا بات ہے بھائی، اتنی محنت کر رہے ہیں، زور لگا رہے ہیں، پورا جان توڑ محنت کر رہے ہیں، پھر بھی ان پہ ہم غالب نہیں آ سک رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ پھر کئی صحابی بولے دیکھو کہیں سنت تو نہیں چھوڑ رہی، کوئی کیا تلاش کر رہے ہیں؟ جنگ کے موقع پہ دیکھو، جنگ کے موقع پہ بولے کوئی سنت تو نہیں چھوٹ رہی. یعنی اگر کوئی نقصان زندگی میں آ جائے، کوئی خسارہ آ جائے، کوئی دشمن سر چڑھ رہا ہے، تو اس وقت ایسے موقع پہ صحابہ کا فکر، صحابہ کی سوچ یہ ہوتی تھی کہ دیکھو کوئی سنت تو نہیں چھوٹ رہی ہے، اور سنت کی فکر کرتے تھے اور آپس میں جائزہ لینے لگے. تو معلوم ہوا کہ آج 3 دن گزر گئے، ہم نے مسواک نہیں کیا، تو فوری تلوار کو سب سے لڑنا چھوڑ کے جھاڑوں کو قلم بنا کے اس کے پورے تالے توڑتے گئے اور مسواک بنا کے چاپ چاپ کے مسواک کرنا شروع کر دے. سامنے دشمن دیکھا رہے کیا ہوا، لڑنا چھوڑ کے جھاڑوں کے پیچھے پڑ کے گاڑیاں نکال کے جھاڑوں کے جھاڑ چاپ رہے لوگ، اور یہ لوگ بہت غصے میں آ گئے، اب نقصان ہے، بھاگو رکے بھاگے. اب وہ فکر بدلی الگ ہے، مگر سنت کا اثر یہ تھا، سنت کے تحفظ کی فکر کا اثر یہ ہوا کہ اللہ نے ان کے دل پہ روب ڈال دیا، ایسا روب ڈالا کہ ان کے دل ہل گئے اور ان کی ہوا نکل گئی، اور نکل کے پورے سارے کے سارے میدان چھوڑ کے بھاگ گئے. تو صحابہ کی سیرت طیبہ سے یہ جو حکایت ہمارے سامنے آئی، یہ عملی طور پر زندگی کو سنوارنے کے لیے ہمت افزائی کا باعث ہے. ہمیں ہمت دی جا رہی ہے. صحابہ کی سیرت دیکھ کے، ان کی احوال سننے کے بعد ان کا عمل جو سیکھتے عمل کرتے تو وہ شاکر تھے، اور اللہ ان کو اور نوازتا تھا، ان کو طاقت سے، قوت سے، یہاں تک کہ حکومت پوری دنیا پہ آ گئی تھی. ان کی کوشش خالی یہی تھی کہ وہ جو سیکھتے تھے اس پہ عمل کرتے. آج ہم شادی کر رہے بچے کی، بیوی کا حق کیا ہے، سسرال کا حق کیا ہے، ازواجی زندگی کیسے لے کے چلنا، طلاق کے مسائل کیا ہے، نکاح کے مسائل کیا ہے، یہ سیکھنا پڑتی ہے. شوق سے پہلے یہ شوق کی ترتیب ہے. نفس کی خواہش پوری کرنے سے پہلے نفس کے تقاضے ہیں. بات سمجھ رہے نا؟ سمجھ سے کرو. جو لوگ اب شادی کرنے والے ہیں تیار ہو جاؤ،
شادی بعد میں، شادی سے پہلے شادی کی تیاری کرو. کیسے؟ بیوی کا حق کیا ہے، نکاح کے مسائل کیا ہے، نکاح میں کیا کیا کرنا ہے، کیا کیا ہوتا ہے، اس کے بعد بیوی کے حقوق اور باپ باپ کے حقوق کیسے لے کے چلنا، دونوں کے درمیان میانہ روی کیا ہونا، باپ کی ناراضگی بھی نہیں ہونا، ماں کی ناراضگی بھی نہیں ہونا، اور بیوی کو تکلیف بھی نہیں ہونا. یہ سیکھنا فرض ہے نہیں ہے؟ بولیے آج کتنے گھر ایسے جو اس سے واقف ہیں؟ اگر آپ مردم شماری کے انداز میں نکل کے پورا جائزہ لیں گے، گاہے گاہے گھر ملیں گے، ایک عادت مسلمان. آج ہم بہت بڑی برکت لوٹنے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ. معلوم یہ اللہ تعالیٰ قادر نے اپنے حبیب کی امت کو قدر والا بنانے کے لیے، محشر میں اعلیٰ مقام دینے کے لیے یہ دیا. سرکار کی سنگت نصیب ہونا ہے، سرکار کے ساتھ عرش کے نیچے اگر دسترخوان چومنے کی خواہش رکھتے ہیں، آؤ اس روش پہ آؤ جو میں بتا رہا ہوں. اور یہی روش اس میں صحابہ میں ملتی ہے، اس میں تابعین میں ملتی ہے، اس میں تبع تابعین میں ملتی ہے، اس میں سلف صالحین میں ملتی ہے. آج لوگ بغاوت کر رہے ہیں. بھائی میرے کو میں سمجھ گیا، میں سمجھا دیتا ہوں. اب جلدی کوئی بات کرو، معاملی مسئلے کو لمبا کر کے مسجد میں چیخ پکارا کرنے کے والے 121 ملیں گے، مگر ایک نہیں ملیں گا کہ مسجد کے امور کیا ہے، مسجد میں ہمارا کردار کیا ہونا، مسجد کس لیے بنائی گئی، مسجد سے فائدہ کیا لینا ہے، اور مسجد کو مرکز عرفان ایمان بنایا گیا تو وہ عرفان کیسا سینے میں آنا. کتنے جنتے 121 معترضین ملیں گے، مگر ان معترضین کے اندر یہ اعتراض قائم ہوگا کہ خود واقف نہیں، یہ خود واقف نہیں ہے. آپ کو معلوم خطیب اگر عید کی نماز میں غلطی کر دیا، نماز ہو جاتی. فرق تقریباً جس کو معلوم تھی تو اگر چنیں گے تو ابھی بتایا تو دیکھیے کچھ وہ نہیں کر رہا ہوں، سمجھانا چاہ رہا ہوں. کس کس کو معلوم تھا ہاتھ لائیے ایمانداری سے. 1 2 اوپر تو ہاتھ رہا سمجھ رہا. 1 2 3 4 5 ادھر 6. دیکھیے کتنے لوگ ہیں. آپ کو معلوم تھا شاید ناک صاف کرے آپ یاد رکھو 6 آدمی. ہم لوگ کتنے ہیں؟ قریب 40-50 تو ہے. اس میں 6 آدمی ملے ایسے. ایک ایگزامپل چھوڑا بھائی، ایک ایگزامپل چھوڑا تاکہ سمجھ میں آنا ہو. ایسے کئی مسائل ہیں، ایسے کئی ہزار مسائل ہیں جو روز ہم غفلت میں گزار رہے ہیں، زندگی گزر رہی ہے مگر احساس نہیں ہے، درد نہیں ہے اور تکلیف بھی نہیں ہے، بس زندگی گزر رہی ہے. تو یہ الیہ ملیہ میں اور ہم میں فرق کیا رہا؟ زندگی برآمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندہ. ہر دن ہم شرمندہ ہیں، رب کے شرمندہ، اس کے محبوب کے شرمندہ. اپنے آپ میں غور کر لیے تو ہم کو جگہ نہیں ہے جینے کے واسطے، جیلے نہیں. بس ہم سمجھ رہے ہیں زندگی آئی مزے لینے کے واسطے، رمضان آیا خوب کپڑے بنانے کے واسطے. ارے تم کیا سوچتے ہو؟ دیکھو اسلام کی زندگی کیا تھا ان کے پاس، کیسی قناعت تھی، کیسی کفایت تھی. نہ کفایت ہمارے اندر ہے، نہ قناعت ہمارے اندر ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے، بس مسلمان ہے، نام ہے بس. اور ایسے سے اسلام کے تحفظ نہیں ہوتا، ایسے کردار سے دین کا تحفظ کرنے والے ہم بن ہی نہیں سکتے صبح قیامت، کیونکہ دین کو ہم کو نہیں سمجھے. اور یہی وجہ ہے کہ آج عورت امامت کر رہی ہے، عورت قاضی بن رہی ہے، عورت خطیب بن رہی ہے. نہیں سن رہے بات؟ فلاں ملک میں عورت خطبہ دی منبر پہ چڑھ کے، انہیں اہلیت نہیں ہے اس کی. تو ایسے مردوے ہم بنیں گے دین کے، ایسے مجاہد ہم بنیں گے، ایسے مبلغ ہم بنیں گے کہ دین کی حقیقت تقاضے زندگی بندگی معلوم ہی نہیں ہے تو ہماری خطیب عورت نہیں ہوگی. بڑھیا بات سمجھ آ رہی نا؟ عورت قاضی بن گئی، بن کے نکاح پڑھائی بن کے آیا. عورت قاضی بننے کی اہل ہے دین میں کہیں پہ بھی نہیں ہے کوئی جگہ ایسی، مگر بن گئی. امامت کری، امامت کی تو اہل ہے ہی نہیں عورت، امامت کری، خطابت کر رہی. تو یہ کئی کو ہراس ہو گیا، کئی کو ہراس ہو گیا. دین کے ماننے والے دین سے واقف نہیں. بات سمجھ آئی؟
وضو کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ اگر زیادہ لیے ہم سب میں تو کچھ کوتاہیاں ہم میں نکل جاتی ہے. وضو پکڑ لو، نماز پکڑ لو. اب جو مسجد تو 5 ٹائم آتے نا، مسجد پکڑ لو. اچھا گھر میں کیسا رہنا، اماں کے ساتھ کیسا رہنا، بابا کے ساتھ کیسا رہنا، بیوی کے ساتھ کیسا رہنا، بچوں کے کیسا رہنا. اگر دینی فکر سے بتاؤ بولے تو ہم کو نہیں معلوم، ہم کو نہیں معلوم. دادا ہے تو دادا سمجھتا جب بھی چاہے بیٹے کے کمرے میں گھس سکتا ہوں، اختیار ہے میرا. اگر ناراض ہو گئے تو اگر کوئی بول دیے کہ اعتراض کرتی تو ہاں اتنی گندی سوچ کی ہے، تو میرے پہ غلط سوچ رہی. بیٹے کو آدھا بھی نہیں معلوم اسلام کے. اماں بابا کے کمرے میں بھی بیٹا نہیں گھس سکتا ایک عمر کے بعد. جب شعور آ گیا بغیر اجازت کے اماں کے کمرے میں بابا کے کمرے میں بیٹا نہیں آ سکتا. معلوم تھا آپ لوگوں کو؟ بولیے عمل کر رہے ہیں ہمیشہ. شعور آنے کے بعد اماں بابا کے کمرے میں بھی بغیر اجازت کے بیٹا داخل نہیں ہو سکتا. بہو کے کمرے میں تو جانے کا بہت دور کی بات، سوچ ہی نہیں سکتے ادھر. حالت کیا ہے؟ بہو نے گھر کو آیا، دوسرے بہنا پردہ کرنا ہے نہیں کرنا اسلام میں؟ اس کو کیا بول رہے؟ دقیانوسی ہے. کیا بول رہے تم؟ دین کا اثاثہ ہے یہ، دینی فکر ہے یہ، ماڈرنائز ہے یہ. دین کے آنے سے پہلے سب ایسی رہتے تھے، مل کے اس کے اخلاق کرتے تھے. اس کو اخلاق بولتے ہیں، عورتوں مردوں مل کے رہنا. مگر اب دین آ گیا، دین ماڈرن ہے. پوری دنیا میں سب سے نئے ڈیزائن کو لے کے، زندگی کے طرز کو لے کے، نئے سلیقے کو لے کے اگر آیا تو وہ دین اسلام. اور ایسا انقلاب ہوا کہ دیکھیے خالی کردار سے اسلام کا پیغام پہنچا. ملک کے ملک دین میں آ گئے، ملک کے ملک دین میں آ گئے. کس سے؟ صرف کردار سے. ان کے اخلاق کو دیکھ کے، ان کے رہنے کے طریقے اور سلیقے کو دیکھ کے. ارے یہ جتنے بھی لوگ آج بول رہے ہیں نا، ان کو جینے کا سلیقہ نہیں معلوم. انسانیت نہیں تھی، یہ وحشی طریقے تھے. ستی معلوم کتنا خطرناک رسم تھی ہندوستان کی کہ مرد مرتا تو اس کے ساتھ اس کی عورت کو جلا دیتے تھے. ایسے کردار کے لوگ تھے یہ. ان کو شعور دینے والا دین، ان کو شعور دینے والا کون بولیے؟ دین اسلام. دین اسلام آیا تو معلوم ہوا ان کو. اور آج بھی ان کے پاس ورثے میں حق نہیں ہے عورت کو، اور ہمارے اسلام میں حق ہے، عورت کو حق دینا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ موٹی موٹی باتیں کر رہا ہوں تاکہ ذہن میں آئے کہ دو ہی چیزیں ہمارے سامنے اختیار کرنا ہے. کل سے کیا کیا؟ علم سیکھنا ہے، عمل کرنا. بغیر عمل کے کچھ نہیں ملتا، بغیر عمل کے کچھ نہیں ملتا. عمل ہی ہے جس سے زندگی سنور سکتی ہے، آخرت کی بھی کامیابی، دنیا کی بھی کامیابی. تو دین کا علم مقدم، کیونکہ یہ ابد الآباد کی زندگی کا قرینہ ہے، طریقہ ہے، سلیقہ ہے. اور دنیاوی زندگی صرف اپنے آپ کو بنا کے دکھانے کے لیے، دنیا کے کچھ نہیں، اور یہ دنیا میں کام آئے گا. مگر دین آپ کو دنیا میں بھی آپ کو اللہ کا مجاہد بنا کر، رسول کا وفادار بنا کر نمایاں کرے گا، دکھائے گا، اور آخرت میں رسوائی سے بچا دے گا اور اللہ کے رسول کی قربت نصیب. سوچے کون سا راستہ اختیار کرتا ہے. سیکھنے نہیں جا رہے، ہاں بس سیکھ لیا، آ گیا، ہو گیا، کر لیتا ہوں، ختم. اب لیو فکر میں لگ جا رہے. ذرا بچہ کمایا 5,000 10,000 بولتے کی چلو ہو گیا کام. قبول ہے، دوسرے دن سے قبولی بنتی گھر میں. اب دیکھو اس کے بعد پھر کیا ہوتا، وہ نہیں یہ بولتی، انہیں وہ بولتی، عجیب عجیب جھگڑے. ہر گھر میں یہی حال ہے. اس کی علت، اس کی وجہ یہی ہے، انہیں سلیقہ نہیں سیکھا، طریقہ نہیں سیکھا، وہ کام کرنے نکل گیا. مثال کے طور پہ جو بچہ سائیکل چلانا نہیں آتا اس کو جو ہے نا امبا سے کاٹ دے جانے. اب کیا کریں گا سوچو. ڈرائیو تو کر رہا ہوں، کیا کریں گا، ڈرائیونگ کیسی رہیں گی اس کی؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ دین کے مجاہد کردار سے بننا ہے، علم سیکھنا ہوگا، علم سیکھنا ہوگا. ہر چیز کا علم چاہیے. مسکرانے کا بھی علم ہے، معلوم آپ کو. ہاں ہاں اگر کیسے تو دین کا طریقہ نہیں ہے. آواز اگر ہنسی میں ہے تو سنت کیا ہے؟ مسکرانا ہے.
پہلے مسکرانا بہت خوشی آ گئی تو دندانے مبارک دکھے جیسا ہنسنا، اور ہنسی میں آواز نہیں ہونا، اگر آواز آ گئی تو خلاف سننا، استغفار پڑھنا فوری، استغفار پڑھنا. تو سمجھ آئی کہ ہم کو ہنسنا بھی ہے تو ادا ہے. یہی تو طریقہ تھا صحابہ میں، اس لیے قیامت تک کوئی صحابی بولیے نہیں بن سکتا. اتنی بڑی مثال دیا نا، اگر کوئی آتا مدینے میں ملنے کے لیے سرکار سے تو اس کو پوچھنا پڑتا. کیوں پوچھنا پڑتا؟ اس بات سے نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہچانے نہیں آتے، بلکہ اللہ کے رسول کی اداؤں کو صحابہ نے اتنا سمیٹ لیا اور ایسا اختیار کر لیا، ایسا مذہب بنا لیا تھا اپنے آپ کو کہ کون نبی ہے پہچاننے کے لیے مشکل ہوتی تھی دیکھنے سے. آج اگر بولے کسی کو رے بھائی اتنا ٹائٹ پینٹ پہن کے، اتنی چڑی ہوئی جو ہے نا جرکن پہن کے مسجد تو لوگ کو آؤ تو نماز دے ہوتی کا کہا بول رہے دین میں کہاں ہے کپڑے بتاؤ. ارے ملعون، تیرے باپ نے دعا نہیں پڑھی تھی اس لیے یہ اثر آیا کہ تو غلط ہو کے بھی سوال کر رہا. ملعون کی نسل پیچھے سے کھلے دکھے تو اس کے ٹوٹا، پیچھے والی نماز بات. سن لو مسئلہ کرائیت رکھو. اگر میں پیچھے ہوں آپ کے یا آپ میرے پیچھے ہیں، میں ٹائٹ پینٹ پہن کے چھوٹی جرکن پہن کے جھکا دبر دکھے، میرا وضو ٹوٹتا. کس کا ٹوٹتا؟ پیچھے پڑھنے والے کا وضو نہیں ٹوٹتا. کرائیت ہوتی اس کو، کرائیت ہوتی. کیسے؟ مثال کے طور پہ اگر کوئی ریٹ منہ میں رکھ کے نگل لیا، منہ میں رکھ کے کر کے نگل لیا تو سننے والے کو کرائیت ہوتی، نگلنے والے کو یہ میاں بولے تو کہ کہاوت ہے حیدرآباد تلنگانہ میں، وہ بات کتنی بری حالت ہماری ہو گئی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ جائزہ بات سمجھے آپ، یہ جائزہ ہے. شب قدر اتنی گزارے، آپ تزکیہ سنیں، صبر سنیں، شکر سنیں، اطاعت سنیں. آپ یہ دیکھو جتنا سنیں عمل ہے کیا، یہ بتانا چاہتا. 15 سال سے سنا رہا ہوں نا، 15 سال سے سنا رہا ہوں، اور انتظامیہ اتنی ہمت دلایا میرے کو 3 سال تک ہر اتوار کو پابندی سے آ کے بنیادی علم سکھانے کے لیے بیٹھا ہے. میں مجموعہ ہوتا تو سنا، میں کیا مجموعہ ہوتا، مجموعے میں کیا ہوتا اللہ بتا جانتا ہے، مگر میں تو بنیادی چیز دینے کے لیے آیا تھا، مگر کوئی بھی نہیں سیکھا. نہ خدی کرے معاشرے پکڑوں گا یہ سارے محلے کے لوگوں کو، یقیناً پکڑوں گا، پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، پکڑوں گا. اور آپ بھی میرے کو پکڑ سکتے اگر میں حق ادا نہیں کر رہا ہوں. میں چند ٹکوں کے واسطے اس تمام میں نہیں آ رہا ہوں. یہاں مقصد ہے اسلاف نے جو سکھایا ہے، میرے اساتذہ نے جو تربیت کی ہے، وہ تربیت میں بانٹنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ. ذمہ داری ہے. خطیب کا مطلب وہی ہے کہ بنیادی باتیں بتائے امت کو جو ضرورت ہے زندگی کی. گھر میں جو ابتری پڑی ہوئی ہے اس ابتری سے باہر آؤ، سچے وفادار محمدی بنو، سچے عاشق رسول بنو. تمہارے کردار سے، تمہارے حالات سے، تمہارے احوال سے، تمہاری گفتار سے، تمہارے معاملات سے، تمہارے چلنے پھرنے سے رسول کی جھلکیں نظر آئے. وہ طریقہ اختیار ہے، اور وہ طریقہ مسجد سے ہی ملتا ہے. وہ سلیقہ ہم کو اپنے صالحین کی صحبت سے ملتا ہے. کتنے لوگ صالحین کی صحبت مسجد میں ہے، مسجد میں بیگانے بنے ہوئے، فائدہ کیا؟ ہم کو معلوم، ہر بات ہم کو معلوم. بھائی معلوم بھی ہوتا تو سکھانے کے لیے کبھی جاہلانہ انداز بنانا پڑتا. اگر آج بنائے تو اصلاح کرتے ہیں. اگر آج طریقہ بنائے بات بولتے بڑے بزرگ بولے کوئی کیا حقیقت بھی ہے وہ، مگر اب یہ دور بدل گیا، اتنا بدل گیا کہ پہلے طریقہ کیا ہوتا تھا، اپن سلیقہ دکھاتے کہ بھائی کوئی غلطی ہوگی تو بتاؤ، بولے تو دیکھ کے لوگ بولتے نہیں بھائی آپ صحیح ہیں، خطیب صاحب ہے آپ سے غلطی نہیں، ہم غلطی کرتے سنبھال جاتے بولتے. اب اگر کریں تو کچھ تو بھی نکالتے اس کو. ایسے نمونے ہیں ہمیں نہیں ہے، جتا نکالتے. خود اپنی اصلاح کرنے کی فکر نہیں، دوسرے کی اصلاح کرنے کے لیے تیار. تو عزیزوں اور بزرگوں، آج جتنے بھی اسٹیٹس میں جو معاملات ہیں، سب اسٹیٹ کے ماننے والوں کے لیے، جتنے بسنے والے ہندوستان میں باشندے ہیں، سب کے لیے پیغام ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو دے، اپنے اہل و عیال کو دے. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ، بچاؤ اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو آگ سے. اللہ کا فرمان ہے. کیسے بچائیں گے آپ؟
کیسے بچائیں گے؟ پکڑ پڑے بچاؤ بول رہی نہیں، تطہیر کرو ان کی، ان کو علم دو، اور وہ علم دو جو رسول کے اسوے کا ہے، وہ علم دو جو اللہ کے رسول نے تم کو امانت کے طور پہ دیا ہے، صحابہ سے بڑھتے بڑھتے ہم تک پہنچا ہے، اور اس کو ہمیں بانٹنے کی ضرورت ہے۔ جیسے کوئی خوشبو لگائے تو سب محسوس ہوتے ہوتے نا، سکون دکھتا، اور اگر کوئی چھوڑ دیا تو وہ بھی معلوم ہو جاتا، ٹھس بولے تو پوری دماغ ہل جاتا پورا، نہیں؟ تو یہ سمجھو ہم مسلمان ہیں، ہمارے کردار سے خوشبو عمل کی لوگوں تک پہنچنے کی ضرورت ہے، اور یہی طریقہ ہمارے صحابہ کا رہا، اور بے عملی سے گویا وہ ٹھسکی ہے، وہ ہاں بے عمل زندگی ٹھسکی والی ہے، جس سے ناک بھی سڑ جاتی، دماغ بھی ہل جاتا۔ تو آج دماغ ہل رہا ہے، دیکھ کے افسوس ہو رہا، شب قدر کی رات ہے، نکلو باہر دیکھو، زیادہ لوگ بھرے ہوئے ہیں، پورے ہوٹلیں بھری ہوئی ہے، سب ہے۔ اگر یہ حقیقت میں جاگ گئے کہ کون سی رات ہے؟ قدر کی رات ہے، قدر کی رات ہو سکتی 27 رات، پورے نکلو بھائی، اللہ کے رسول کا سنت نہیں، سنت زندہ کرنا ہے۔ آپ کو معلوم صحابہ پھر رات سیکھتے تھے، ان کو اتنا اجر نہیں تھا، صحابی بن گئے، اب کوئی صحابی نہیں بن سکتا، مگر ان کو اتنے اجر کی ضمانت نہیں دی گئی۔ اب تو بتا رہا ہوں، سنیے، غور سے سنیے، یہ ہمارے لیے رشتہ ہے، یہ ہم کو پیغام دیے، قاسم کوثر نے ہم کو عنایت کیا ہے، ان کے وجود سے ہم پہ اب بھی اللہ کا اتنا رحم ہے، اس رحم کا احاطہ تصور میں نہیں رکھ سکتے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا فتنوں کے دور میں، تب یہ فتنوں کا دور ہے نہیں ہے، 3 طلاق بھی دیا، طلاق نہیں ہوتی، حرام خوری کر سکتے بول کے بل پاس ہو گیا، تو فتنوں کا دور نہیں ہے، یہ دین پہ حملے نہیں ہو رہی، فتنوں کا دور ہے۔ تو یہ فتنوں کے دور کے بارے میں اللہ کے حبیب نے فرمایا فتنوں کے دور میں جو کوئی میری ایک سنت کو زندہ کرے گا، زندہ کا مطلب سنت مرتی کیا مطلب، جو بے عملی کی طرف لوگ چلے گئے اور کوئی عمل کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی جرات کر لیا، بات سمجھ آ رہی ہے؟ زندہ کا مطلب کیا ہے؟ لوگ غفلت میں ہیں، سلام کرنے سے آپ سلام کرنے کے ہاتھ جاری رکھیے، تو اس کو بھی، ایسے عمل کرنے والے کو بھی، اور ہر وہ سنت کو زندہ کرنے والے کو جو لوگ توجہ نہیں کر رہے، سب مسجد میں نہیں ہے، تو مسجد میں ہے، سنت کو تم نے زندہ کیا، یہ سارے لوگ سنت کو زندہ کر رہے ہیں آج۔ اللہ کے رسول کی سنت کیا ہے؟ قدر کی رات مسجد میں آ کے اللہ کو منوانا، اور منوا رہے ہیں سب، اور سب کے لیے مصداق محبوب خدا نے کیا دیا، سنو، غور سے سنو۔ فتنوں کے دور میں جو کوئی ایک سنت کو زندہ کرے گا، اللہ جل وعلا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا، 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا، اللہ اکبر۔ تو 100 شہیدوں کے ثواب کے مستحق ہے وہ لوگ جنہوں نے اس دور میں ایک ایک سنت کو اپنی زندگیوں میں چن چن کے زندہ کرنا شروع کر دیا۔ تو سنتوں کا تحفظ کرنا چاہیے، اور جو تحفظ کرے گا، اب معلوم ایک شہید کیا ہے، سنو، ایک شہید جب شہید ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا مقام کتنا بنایا، پہلے غور کرو۔ شہید کس کو بولتے؟ جو اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین کے تحفظ کے لیے، اللہ کی محبت میں، رسول کی محبت میں، دین کی حفاظت کی خاطر نکلا، تلوار چلایا، اور کئی لوگوں کو جہنم رسید کرتا ہوا خود بھی شہید ہو گیا، خود بھی ہلاک ہو گیا، اس کو بولتے شہید۔ تو ایسے شہید کو اللہ تعالیٰ زیر سائے عرش رکھے گا، زیر سائے عرش رکھے گا، اور نہ صرف زیر سائے عرش رکھے گا بلکہ اس کو ایسا نورانی بنا کر پیش کرے گا کہ لوگ سمجھیں گے کہ یہ نبی تو نہیں ہے، انبیاءوں کی صفوں میں ہوگا، انبیاءوں کی بالکل قرب میں صفوں میں ہوگا، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوگی اس کے اوپر۔ اور شہید کے لیے کیا حکم ہے معلوم؟ سب کے لیے کفن ہے، شہید کے کپڑے ہی اس کا کفن ہے، سب کے لیے غسل ہے، اس کو غسل کی بھی ضرورت بولیے نہیں ہے، اللہ اکبر۔ اب غور کریے کیسے بڑا اجر و ثواب ہے، سمجھے ایک شہید کا معاملہ کیا ہے، شہید کے لیے کتنا بڑا اجر ہے۔ بند کر بہرحال یہ بتایا گیا کہ شہید کا اجر سمجھ میں آ رہی ہے، شہید یہ ہے، تو شہید جب شہید ہوتا ہے
تو شہید کو ایک ایسی لذت ملتی ہے، ایک ایسی چاشنی ملتی ہے، ایک ایسا سرور ملتا ہے کہ اس سرور کو پانے کے بعد جب شہید عالم برزخ میں پہنچتا ہے، جنت براس جنت ہے، شہید کو براس جنت ہے، اور پہنچنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں خود شہید گویا ہوتا ہے کہ مولا ایسی اور زندگی دے تاکہ پھر دنیا میں جاؤں، پھر تیری محبت میں لڑوں اور قربان ہو جاؤں اور پھر تیرے پاس آؤں۔ آئے سرور، لذت، وہ لذت کا احساس اس کو اتنا ہوتا ہے کہ پھر دوبارہ شہید ہونے کی طرف شہید کو ہوتی ہے۔ تو ایسے 100 شہیدوں کا ثواب ایک سنت زندہ کرنے والے کو نصیب ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو عزیزوں اور بزرگوں، ہمیں جاگنے کی ضرورت یہ ہے۔ اب گھر واپسی ہم سب کی ہونی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کدھر واپس ہونا ہے؟ اسوہ رسول کی طرف، اسوہ صحابہ کی طرف، اسوہ تابعین، تبع تابعین کی طرف، اسوہ سلف صالحین کی طرف۔ ہماری حالت اتنی ابتر ہو گئی، 5 کلمے یاد نہیں ہے مگر دین کا جذبہ دکھاتے۔ جذبہ قال سے نہیں ہوتا، حال سے ہوتا۔ سمجھ آئی بات؟ تو 2 ہی راستے ہیں کل سے ہمارے سامنے، ایک سیکھنا ہے، دوسرا سیکھے تو جس کو عملی تامہ پہننا ہے۔ پہلا بولیے سیکھنا ہے، شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، جو ہے ہمارے پاس وہ دوسرے کو پہنچانا ہے۔ بلغوا عنی ولو کان آیا، آقا فرماتے ہیں اگر ایک بات تم کو معلوم ہے فوری دوسرے کو پہنچا دو، دوسرے کو دیو، اور ناراض بھی رکھو۔ یہ بات انہیں قدر کرا ٹھیک ہے، نہیں کرا کوئی بات۔ آپ معلوم کسی کو بھی نصیحت کرنا ہے تو جاتا ماتا ہونا پڑتا ہے، جاتا ماتا ہونا پڑتا۔ جب ہم کچھ بولے تو بس غلط ریئیکشن بھی آتے، تو وہ غلط ریئیکشن کو برداشت کرنے کا مادہ ہے تو وہ بردبار، وہ حلم والا، اس کی عظمت ہے، دین میں اس کا بھی حصہ ہے۔ ایسے آدمی کی فوقیت بڑھ جاتی جو عام لوگوں سے اللہ کے پاس خاص بندوں میں آیا تھا صرف برداشت کرنے سے۔ یعنی اچھا پیغام دینے کے بعد جواب اچھا نہیں آتا، ریئیکشن اچھا نہیں آتا، اس کو برداشت کرنے کا نام ہے حق پرست۔ اور حق پہ جبنا ہے تو کیا ہونا بولے؟ صبر ہونا۔ اب دیکھیے اس بات سے طریقہ بتایا گیا، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قسم ہے زمانے کی، کیونکہ زمانے میں جیتے نا تو اللہ تعالیٰ کی دیکھیے کیسے نکات ہے، اللہ زمانے کی قسم کا ہے، کیونکہ جینے والے جو دور گزارے ہیں دور کی قسم، زمانے کی قسم، زمانہ بنانے والا خالق ہی ہے، مگر اہمیت دکھانے کے لیے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، بے شک بیسیکلی بنیادی اساسی طور پہ انسان کیا ہے؟ خسارے میں۔ اب باہر نکلنے کون لوگ خسارے سے؟ اب دیکھیں اب تک خسارے میں سمجھ میں آیا خسارہ؟ آپ کو خسارہ سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ آ گیا نا؟ اب دیکھیے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک عمل اختیار کیے، یہ لوگ خسارے سے نکل گئے۔ خسارے سے ساری دنیا کے انسان خسارے میں، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، اللہ اور رسول پہ یقین کیے، وعاملوا الصالحات، اور نیک عمل اختیار کیے، وتواصوا بالحق، حق پہ ڈٹے رہے، وتواصوا بالصبر، اور صبر کو پکڑے۔ صبر کے بغیر حق نہیں بول سکتے، اور حق بولنے کے لیے عمل کرنا ضروری ہے۔ اب ہم عملش نہیں کریں گے، کیسا زندگی گزارنا طریقہ نہیں معلوم، اسوہ رسول نہیں معلوم، اب دین کے محافظ بن کے نکل کے باہر ہو سکتا ہے؟ ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو عزیز اور بزرگوں، جاگ جاؤ، جاگنے کی رات ہے۔ اگر اب نہیں جاگو گے تو جیسے دوسرے اسٹیٹ کو دیکھ رہے ہیں، یہ اسٹیٹ کی بھی حالت لاسٹ مومنٹ پہ آ سکتے۔ تو خدا را اپنی حقیقت کو سمجھیں، اللہ کی بارگاہ میں دست دعا ہو جائیں، مولا پروردگار عالم، یا الہ العالمین، اے عالم الغیب، ہمارے قلوب کی حرارت کو جاننے والے مالک، ہماری طلبوں پہ نگاہ رکھنے والے مالک، اے عالم الغیب، ہمیں اپنے بندوں میں شامل فرما، مولا ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرما، مولا ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہم سب کی بخشش فرما دے۔ یقیناً ہم عمل میں کوتاہ ہے مولا، ناکارہ ہے مولا، مگر تیرے محبوب کے چاہنے والے ہیں، تیرے محبوب سے الفت رکھنے والے ہیں مولا، تجھے تیرے محبوب کا واسطہ ہمیں عملی زندگی آسان فرما دے، ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے، کردار سے تیرے بندے نظر آئے، تیرے وفادار حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفادار امتی نظر آئے، وہ سلیقے بندے کی زندگی عطا فرما مولا، قرینہ عطا فرما مولا، عزت و اسلام